ملائیت فطرت کے سامنے پٹ جائے گی انشاءاللہ۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ دنیاوی چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات و چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اللہ پاک نے مختلف ادوار میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق حضرت انسان کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ بدلتے زمانے کے ساتھ نئی شرع قوانین کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ پاک صرف حضرت آدم کی شریعت پر ہی اکتفا کرتے، مزید کوئی شریعت نبی رسول کتاب نازل نہیں فرماتے۔ لیکن لطیف و خبیر جانتے تھے کہ تبدیلی بذات خود ایک اٹل و آفاقی قانون ہے جو ہو کے رہے گی۔ 1400 سالہ پرانے عرب نظام کو من و 21ویں صدی میں نافذ کرنا قانون فطرت میں ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و نبی آخر ازمہ کے درمیان محض 500 سال کا عرصہ گزرا ہے، مگر اس دور میں بھی حالات اتنے تیزی سے تبدیل ہوئے کہ اللہ پاک نے اپنی جدید ترین شریعت و کتاب الہی دے کر نبی آخر ازمہ کو مابعوث کیا۔ نبی پاک چونکہ آخری نبی تھے، یعنی نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، مگر سنت علاوہ کے مطابق زمین کبھی بھی حجت الہی سے خالی نہیں رہا۔ یہ انسانوں کے ہجوم کو ایک ہدایت یافتہ رہنما کی ہر دور میں ضرورت رہے گی۔ یہی وجہ تھی لطیف و خبیر رب نے نبوت کے بعد اہل زمین کو نظام امامت دیا۔ حدیث ثقلین و حدیث غدیر کی روشنی میں علی المرتضیٰ کو نبی کریم کا وصی وزیر اور جانشین مقرر کیا تاکہ اب کے بعد بحث معلم کتاب راسخون فی اہل ذکر و باب العلم کتاب فرقان کی وقت و زمانے کے ساتھ تفسیر و تعبیر پیش کر کے دین فطرت کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کر سکے۔ یاد ہے نبوت و امامت میں سادہ سا فرق یہ ہے کہ نبی صاحب نبوت صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے، جبکہ وصی رسول کوئی نیا دین لے کر نہیں آتے ہیں، بلکہ اسی دین محمدی شریعت محمدی و کتاب الہی کا وقت و زمانے کے تقاضوں کے مطابق تشریح کر کے دین محمدی کو زمانے کے تقاضوں سے ہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک موقع پر نبی پاک نے فرمایا تھا، اے علی، میں نے جس طرح قرآن کی تنزیل پر جنگ کی، اب قرآن کی تعویل پر جنگ کریں گے۔ اللہ پاک نے حجت الوداع کے بعد اپنے دین کی تکمیل الیوم اکملت کا اعلان تب کیا جب غدیر خم میں مولا علی کو بطور پہلے امام امت محمدیہ مقرر کیا، اور خلیفہ دوم وہ پہلے شخص تھے جنہوں مولا علی علیہ السلام کو تمام مسلمانوں کا مولا بننے پر مبارکباد دی تھی، اور یہی سلسلہ بلا رکے بغیر کسی بندش اور رکاوٹ کہ آج 50ویں امام شاہ رحیم الحسینی کے لباس میں پوری دنیا کو اپنی خدمات و رہنمائی سے منور کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیروکار بغیر کسی تردد و پریشانی کے 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو نظام امامت کو نہیں مانتے ہیں، ظاہر ہے وہ ذاتی رائے و اجماع امت سے دین کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک مثال سابق ترک مفتی اعظم کی ہے۔ جب یورپ میں پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی تو ترکی کے مفتی اعظم نے اسے حرام قرار دے کر استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اہل مغرب پرنٹنگ پریس کے ذریعے مشرق و مغرب دونوں سے بہترین کتب چھاپ کر اپنی یونیورسٹیوں کی زینت بنائی۔ یوں یورپ علم کے میدان میں آگے بڑھا۔ دوسری طرف ہمارے علماء نے جدید سائنسی علوم بشمول صغیر کے علماء نے لاؤڈ اسپیکر، ریڈیو، ٹی وی، انگریزی زبان، تصویر بنانے، فوٹو کاپی کرنے، الغرض ہر قسم کی ترقی، تبدیلی و جدت پسندی پر قدغن لگایا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج عالم اسلام مغربی دنیا سے کم از کم 100 سال پیچھے رہ گیا ہے۔ حالیہ ایران امریکہ جنگ میں فرق واضح سامنے آیا ہے، مگر فطرت کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا نور تو پورا کر کے ہی رہے گا۔ ہوا یہ کہ آج سے 200 سال پہلے علماء نے جن جن آلات و تبدیلیوں پر بندش لگائی تھی، وہ ساری پابندیاں اپنی موت اب مری ہیں، اور خود علماء ان آلات و سہولیات کے استعمال میں پیش ہیں، جیسے لاؤڈ اسپیکر، ٹی وی، موبائل کا استعمال وغیرہ۔ اسی طرح آج خواتین کی تعلیم و سپورٹس پر جو واویلا کیا جا رہا ہے، وقت ایک جھٹکے سے ہی یہ سب بدل دے گا انشاءاللہ، کیونکہ فطرت میں تبدیلی ناگزیر ہے، اور فطرت خود خدائے پاک یہ اور خدا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے۔